بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں گلے لگانا اتنا خوبصورت کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے دائیں طرف دل نہیں ہوتا، اسی لیے وہ خالی ہوتا ہے، اور جب آپ گلے لگتے ہیں تو آپ کے دونوں طرف دل ہوتا ہے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں ہمیشہ خاوند کو بڑا بنا کر رکھے، کیونکہ خاوند کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے اظہار محبت کرتی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں۔ عورت کی فطرت میں حیا ہے، اس کی نسوانیت، اس کا وقار اجازت نہیں دیتا کہ وہ کھل کے اظہار کر سکے، مگر جب کوئی عورت خوبصورت لفظوں سے اظہار کرتی ہے تو یاد رکھیں آپ اس کو بے حد، بے شمار اور بے انتہا عزیز ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا دل کبھی محرومیوں پر نہیں رویا، یوں بھی نہیں کہ میرا من لا حاصل تمناؤں کا مدفن نہیں رہا۔ اس کے باوجود میں خدا کی تقسیم پر راضی ہوں، کیونکہ بلا آخر میرے حصے میں تم آئے ہو۔ محبت صرف دو پیروں پر کھڑی رہتی ہے، جس میں ایک پیر عزت کا اور دوسرا پیر توجہ کا ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائیں، جسے تمہارے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو۔ اکثر خواتین کو اپنے شوہر سے یہی شکوہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے کوئی بات شیئر نہیں کرتے، جبکہ بیوی کی یہ خواہش ہوتی ہے شوہر اس سے اپنی ہر بات شیئر کرے، تب ہی بیوی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ شوہر اس کو اہمیت دیتا ہے۔ اسی لیے شام کو گھر آ کر بیوی سے اپنے دن بھر کا احوال شیئر کریں اور اس کی دن بھر کی باتیں جو وہ آپ سے کرنا چاہتی ہے ان کو سنیں۔ اس طرح آپ کی بیوی خوش بھی رہے گی، آپ پر اعتماد بھی کرے گی۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں جو تصور دیا ہے وہ آج تک کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکا۔ قرآن پاک نے میاں بیوی کے بارے میں کہا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس سے تشبیہ دینے میں حکمتیں ہیں۔ ایک یہ کہ لباس سے انسان کو زینت ملتی ہے، لباس سے اس کے عیب چھپتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے۔ تو بیوی کو خاوند کے لیے لباس کہا اور خاوند کو بیوی کے لیے لباس کہا کہ اب تم دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو جتنا قریب لباس ہوتا ہے۔ اب بتائیں قرب کا اس سے بہتر تصور کوئی دوسرا پیش کر سکتا ہے؟ آپ نے بھی غور کیا ہوگا کہ بیوی آئے دن شوہر سے سوال کرتی ہے، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ایسے سوالات کرنے کا بیوی کا اصل مقصد محض یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی وہ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا کہ وہ ابتدائی ایام میں کرتا تھا۔ اگر آپ بیوی کو اس موقع پر خوش و مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے پہلے سے زیادہ مستعد رہے گی۔ جتنے بھی گھر اجڑتے دیکھے ہیں ان میں زیادہ تر قصور شوہر کا ہی ہوتا ہے، جو بیوی کو لاتے تو بڑے پیار سے ہیں پر شادی ہونے کے بعد بیوی کو نکرانی بنا دیتے ہیں۔ تجھے میری ماں کی خدمت کرنی ہے، میری بہنوں کی بات ماننی ہے، میرے بھائی کی خدمت کرنی ہے، ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ بیچاری کو قیدی بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور اگر غلطی سے کسی دن کسی کام میں کمی رہ گئی یا کوئی فرمائش کر دی تو گالی گلوچ ہوتی ہے، اور اس کے خاندان والوں کی تو جو حالت زار ہوتی ہے وہ الگ۔ کوئی بھی گھر نہ ٹوٹے اگر شوہر بیوی کا احساس کرے، اسے عزت دے، تو
تو بیوی اس کو اپنے سر کا تاج بنائے گی اور اس کے خاندان والوں کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھائے گی۔ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو کچھ بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو اس کا تمہیں اجر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس نوالے کا بھی جسے تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو۔ دلہا دلہن پہلی ملاقات سے پہلے 2 رکعت نفل حاجت اور شکرانے کے پڑھیں تو اللہ کریم ان کی نسلوں میں 11 برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ جل شانہ اس کی نسلوں میں ولی پیدا کرے گا۔ نمبر 2، جن سجدوں اور رکوع سے میاں بیوی نے ابتدا کی، اللہ جل شانہ اس کی اولاد سے رکوع اور سجدے نہیں چھینے گا، یعنی اپنی بندگی نہیں چھینے گا۔ نمبر 3، اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو خواہشات کا غلام نہیں بنائیں گے۔ نمبر 4، اللہ پاک اس کی نسلوں کو ظاہری حسن عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5، اللہ کریم اس کی نسلوں کو باطنی حسن عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6، اللہ مہربان اس کی نسلوں کی روح کو فرائض کی ادائیگی کے بغیر اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ نمبر 7، نماز میں اللہ پاک نے روزی کی برکت رکھی ہے، اللہ اس کو اس کی نسلوں کو سدا روزی کی برکت دے گا۔ نمبر 8، اللہ پاک اس کو ظاہر کا ایسا نور عطا فرمائیں گے جس سے حق و باطل کو پہچان لے گا۔ نمبر 9، اللہ کریم جل شانہ آخری وقت میں کلمہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 10، اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو فقر اور فقیر ہونے سے بچائے گا۔ نمبر 11، اللہ پاک اس کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ ایک خطرناک غلطی خاوند یہ بھی کرتے ہیں کہ بیوی کے سر پر ہر وقت طلاق والی تلوار لٹکائے رکھتے ہیں۔ ذرا سی کوئی بات ہوئی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم کیا سمجھتی ہو، مجھے کئی رشتے ملتے ہیں۔ یاد رکھنا، جس خاوند نے بیوی کے سر پر طلاق والی تلوار لٹکا دی، اب اس بیوی کو کبھی سکون نہیں مل سکتا۔ خاوند تو ایک دفعہ کہہ کر چلا گیا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ بیوی کے ذہن کے اندر کیا طوفان مچ گیا۔ اس کو تو اپنی ذات بے سہارا نظر آنے لگ گئی۔ اب وہ بیٹھ کر سوچتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے چھوڑ دے گا تو میرا کیا بنے گا، کیونکہ اب اس میں احساس تحفظ نہیں رہا۔ وہ سوچتی ہے اچھا میں جاب کر لوں گی، ماں باپ کے گھر تو نہیں جا سکتی، اسی لیے مجھے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ لہٰذا اب اس کے ذہن میں شیطان الٹی سیدھی باتیں ڈالے گا کہ تم اس طریقے سے اپنے آپ کو سہارا دے لینا اور تم اپنا تعلق فلاں سے بھی رکھو۔ ہم نے تو یہ تجربہ کیا ہے کہ جو لوگ بات بات پر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں طلاق دیں گے، ان کی بیویاں اگر دیندار نہ ہوں تو وہ دوسرے مردوں کے چکر میں پڑ جاتی ہیں، ان کو بھی متبادل کے طور پر رکھتی ہیں، پھر ان کے ذہن میں گناہ نہیں رہتا۔ شیطان ان کو سکھاتا ہے کہ یہ خاوند تو پتہ نہیں تمہیں کب چھوڑ دے، اور ماں باپ کے گھر تو جا کے تمہیں بیٹھنا نہیں، لہٰذا اب کسی اور کو سٹینڈ بائی رکھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ عورت اپنے خاوند کے گھر رہتے ہوئے کسی نہ کسی سے اپنا تعلق اس درجے میں رکھتی ہے، اگر یہ مجھے چھوڑے تو کوئی دوسرا اپنانے والا ہو۔ معلوم ہوا کہ یہ الفاظ، یہ دھمکی ایسی ہے کہ عورت کے لیے گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ خاوندوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے اور یہ الفاظ ان کو قطعاً استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ جب بیوی بنا کر اپنا لیا تو اب زندگی گزارنے کے سودے ہیں۔ جب تم اسے تسلی دو گے اور مطمئن کرو گے تو وہ تمہارا گھر آباد کرے گی۔ یہ کتنی بے وقوفی کی بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا، ہاں میں تمہیں ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ عورت کے ذہن میں انجانا سا خوف رہتا ہے، لہٰذا وہ خاوند کے ساتھ کبھی وفادار نہیں رہتی۔ خاوند نہیں سمجھتا کہ طلاق کا لفظ عورت کے لیے بجلی کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئی اور جیت گئی۔ پھر جب میرا جسم بھاری ہو گیا تو ہمارا ایک اور مرتبہ مقابلہ ہوا، مگر اس بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے جیت گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہاری اس جیت کا بدلہ ہے۔ ام المومنین سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے بہت پیار محبت سے پیش آتے تھے۔ ان کا معمول تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے میرے منہ میں نوالا ڈالتے، پھر خود کھاتے تھے۔ پانی پیتے تو پہلے مجھے پلاتے، پھر خود اسی جگہ سے پانی پیتے جہاں سے میں پیتی تھی۔ اسی طرح میں بھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھلاتی اور پانی پلاتی، پھر خود کھاتی تھی۔ ایک دفعہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کا جھوٹا کھانا پینا اور ایک دوسرے کی طرف پیار کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب تمہاری شادی ہوگی تمہیں شیطان ایک سبق پڑھائے گا، چلو بیوی کی اصلاح کرتے ہیں۔ یاد رکھو بیوی کی اصلاح نہیں کی جاتی، اس سے عشق کیا جاتا ہے، اور عشق سے ہر قسم کا اصلاح ہو جاتا ہے۔ تم فتووں سے گھر چلاؤ گے تو اپنا گھر برباد کرو گے، محبت سے گھر چلا کر دیکھو، ہمیشہ آباد رہے گا۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔